يا آمنة بشراكي سبحان من أعطاك لحملك بمحمد رب السماء هناك. رمضان ثالث شهرك يا آمنة يا سعدك الله يجمع شملك بسيد الأملاك. ولد الحبيب مفطونا مكحلا ومدهونا وحاجبا مقرونا ونوره كساك. يا آمنة بشراكي سبحان من أعطاك لحملك بمحمد رب السماء هناك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك
ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبی اللہ. معزز و محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام ضیاء سحر کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہوں، اور آج کی اس مختصر نشست میں آپ احباب کے سامنے ایک سماجی موضوع کے حوالے سے چند گزارشات پیش کی جائیں گی، اور وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جانوروں کے ساتھ ناروا سلوک کرتے ہیں اور خرید و فروخت کے وقت ان کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، جس کی مختلف صورتیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. مثال کے طور پہ اگر جانور کو ایک منڈی سے دوسری جگہ پہ منتقل کرنا ہو تو ممکن ہے کہ چھوٹی گاڑی میں بڑا جانور سوار کرا دیا جاتا ہے، یا ایک گاڑی میں جانوروں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، یا پھر سفر کے دوران جانور کو مناسب خوراک کا بندوبست نہیں کیا جاتا. اور اسی طرح جب جانور کو سوار کرنا ہو یا اتارنا ہو تو اس وقت بھی جانور کے لیے تکلیف اور اذیت سے اسے گزرنا پڑتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ بات بھی دیکھنے کو ملتی ہے کہ جانور جس جگہ پہ بندھا ہو تو کچھ لوگ رستے سے گزرتے ہوئے یا تماشائی جانور کو اپنے رویے سے یا اپنے ہاتھوں سے خوف زدہ اور اسے کرنے کی اور اسے تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی یہ چیزیں ہمیں معاشرے میں دیکھنے کو ملتی ہیں. تو سامعین محترم، جس طریقے سے دین اسلام نے انسانوں کے حقوق مقرر کیے، والدین کے حقوق ہیں، عورتوں کے، مردوں کے، سب کے حقوق مقرر کیے، تو وہیں پہ جانوروں کے حقوق بھی دین اسلام نے مقرر کیے ہیں. لیکن اگر ہم زمانہ جاہلیت کے اوپر نظر دوڑائیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ زمانہ جاہلیت کے اندر جہاں بہت سی سماجی برائیاں پائی جاتی تھیں تو وہیں پہ جانوروں کے ساتھ بھی ناروا سلوک کیا جاتا تھا، جانوروں کے حقوق کو بھی پامال کیا جاتا تھا، جانوروں کے ساتھ ظلم و ستم کیا جاتا تھا. اس کی چند صورتیں آپ احباب کے سامنے رکھتا ہوں کہ زمانہ جاہلیت کے اندر اگر لوگ سفر کر رہے ہوتے اور سفر میں زیادہ راہ ختم ہو جاتا، اشیاء خرد و نوش ختم ہو جاتی، تو لوگ جانور جو زندہ ہوتا اس سے بھی گوشت کا ٹکڑا کاٹ لیتے اور اس سے اپنی بھوک ختم کرتے، بھوک مٹاتے. اب دیکھیے جس زندہ جانور کے جسم سے گوشت کا ٹکڑا کاٹا جا رہا ہے، اب وہ کس طریقے سے آئندہ زندگی میں اس تکلیف اور اس درد اور اس اذیت سے دوچار ہوگا. اور اسی طرح جانوروں کے ساتھ یہ بھی ناروا سلوک کیا جاتا تھا کہ قبر کے قریب جانور کو باندھ دیا جاتا اور پھر اسے بھوکا رکھا جاتا، چارہ اور پانی نہ دیا جاتا اور جانور بھوک اور پیاس سے مر جاتا. اور پھر یہ ذہنیت پائی جاتی تھی کہ یہ معاملہ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ یہی جانور جو مرنے والا ہے اس کی آخرت میں بطور سواری کام آ سکے. اسی طرح جانور کی ناک، کان یا دم کو کاٹ دیا جاتا تھا اور بتوں کے لیے اسے کھلا چھوڑ دیا جاتا تھا. یا پھر لوگ یہ تصور کرتے تھے کہ یہ عمل ہم نے اس لیے کیا ہے تاکہ جو ان کا ریوڑ ہے اس کو نظر بد نہ لگے. حالانکہ دین اسلام نے ان چیزوں سے منع فرمایا، اور حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی ہے کہ جس نے زندہ جانور کی ناک یا کان کو کاٹا
تو ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اب دیکھیے یہ تو زمانہ جاہلیت میں یہ چیزیں رائج تھیں کہ جانوروں کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا، جانوروں کے حقوق کا خاتمہ کیا جاتا، لیکن دین اسلام نے جانوروں کے حقوق بھی متعین فرمائے۔ جانوروں کے لیے بھی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت کا اظہار فرمایا۔ اور جانوروں کے لیے کیسے حقوق ہیں؟ مثال کے طور پہ کہ جانور جو گھر میں پالنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، پالتو جانور ہیں اور انہیں باندھا ہوا ہے، تو ان کے لیے مناسب اور پیٹ بھر کے جو خوراک ہے اس کا اہتمام کیا جائے، اور اگر جانور بیمار ہو جائے تو اس کے علاج کا اہتمام کیا جائے، اور اس کی طاقت اور استطاعت سے بڑھ کے اس پر بوجھ نہ لادا جائے، بلکہ جتنی ہمت ہے اور جانور اٹھا سکتا ہے اسی کے مطابق اس کے اوپر بوجھ لادا جائے۔ اور جانور کے بچے کو اگر چھوٹا ہے تو اس سے جدا نہ کیا جائے، بلکہ اس کے بچے کو اس کے ساتھ رکھا جائے۔ اور اسی طرح یہ بھی حق دیا کہ پرندوں کے جو گھونسلے ہیں انہیں خراب نہ کیا جائے، ان کو آگ نہ لگائی جائے، انہیں ختم نہ کیا جائے۔ اور اسی طرح جانوروں کی باہم لڑائی کروانے کی بھی ممانعت آئی ہے، چونکہ جب کوئی شخص جانوروں کی باہم لڑائی کروائے گا تو اس سے بھی ایک جانور کو دوسری طرف سے، دوسرے کو پہلے کی طرف سے ممکنہ طور پہ تکلیف اور اذیت سے دوچار ہونا پڑے گا۔ یعنی دین اسلام نے جانوروں کے حقوق بھی متعین فرمائے۔ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے دنیا میں رہتے ہوئے کسی جانور کو اذیت دی، جانور کو تکلیف دی، چاہے وہ بھوکا رکھنے کی وجہ سے تھی، پیاسا رکھنے کی وجہ سے تھی، تو فرمایا قیامت کے دن اس شخص کو بھی ایسی ہی تکلیف سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اور یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم اسی بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو جہنم میں لٹکی ہوئے دیکھا، اور دیکھا کہ ایک بلی اس عورت کے چہرے اور سینے کو نوچ رہی ہے، اور وہ بلی اس عورت کو تکلیف پہنچا رہی ہے اور اسی طریقے سے اذیت پہنچا رہی ہے جس طریقے سے وہ عورت بلی کو دنیا کے اندر تکلیف پہنچایا کرتی تھی۔ اور اسی طرح ہمیں یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی ملتا ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عذبت امرأۃ فی ہرۃ حبستھا حتی ماتت جوعا فدخلت فیہ النار۔ فرمایا ایک عورت کو صرف بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا، اور کس وجہ سے؟ کہ اس عورت نے بلی کو اپنے پاس باندھ لیا، اپنے پاس قید کر لیا، اور پھر اسے بھوکا پیاسا رکھا، اس کے کھانے کا اہتمام نہ کیا، اسے پانی مہیا نہ کیا، اور فرمایا حتی ماتت، وہ اسی بھوک اور پیاس سے بلکتے اور تڑپتے ہوئے بلی مر گئی۔ فرمایا اس عمل کی وجہ سے فدخلت فیہ النار، وہی عورت جہنم کی آگ میں چلی گئی۔ اور قیامت کے دن، اور فرمایا اس عورت سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اس بلی کو نہ تو کھانا دیا، نہ تو اسے پانی دیا، اور نہ ہی تو نے اسے کھلا چھوڑا کہ وہ خود زمین کے اوپر چلنے پھرنے والے جو حشرات ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، ان کو کھا سکے۔ اسی طرح سامعین محترم ہمیں یہ واقعہ بھی ملتا ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جانور کو دیکھا کہ اس کا پیٹ ساتھ لگا ہوا ہے بھوک کی وجہ سے، یعنی اسے شدت سے بھوک لگی ہوئی ہے۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک سے فرمایا اتقوا اللہ فی هذه البہائم المعجمۃ، فرمایا کہ یہ جو بے زبان جانور ہیں تم ان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور پھر آگے فرمایا فَرْكَبُوهَا صَالِحَةً، اگر یہ تندرست ہوں، اگر یہ اچھے طریقے سے چل پھر سکتے ہوں اور بوجھ برداشت کر سکتے ہوں تو فرمایا پھر ان کے اوپر سواری کرو۔ اور آگے فرمایا وَكُلُوهَا صَالِحَةً، اگر تندرست نہ ہوں، لاغر ہو جائیں، تو فرمایا پھر انہیں اچھے طریقے سے ذبح کر کے انہیں کھا لو۔ یعنی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان کے اندر بھی بندہ مومن کو جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا درس دیا ہے۔ اسی طرح سامعین محترم ایک اور واقعہ اور حدیث مبارکہ کا مفہوم سماعت فرمائیں کہ جس سے پتہ چلے گا کہ جانوروں سے حسن سلوک کرنے پہ بھی بندہ مومن کو اجر عطا کیا جاتا ہے۔ ایک شخص تھا، وہ سفر کر رہا تھا اور دوران سفر اسے شدت سے پیاس لگی، وہ کنویں میں اترا، اس نے پانی پیا، اور جب پانی پی کے کنویں سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَسُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ، کہ ایک کتا ہے جو اتنی شدت سے پیاسا ہے کہ وہ کیچڑ اور گیلی مٹی کو کھا رہا ہے۔ تو اس شخص نے دیکھا کہ جس طرح تھوڑی دیر پہلے پیاس کی وجہ سے میری حالت تھی،
وہ یہی کتے کی ہو رہی ہے۔ تو جب اس شخص کو یہ احساس ہوا تو فرمایا فنزل البئر، وہ فوری طور پہ وہی شخص دوبارہ کنویں کے اندر داخل ہوا، فملأ خفہ ماء، اور اس نے اپنے موزے کو اتارا، موزے کے اندر پانی کو بھرا اور دوبارہ کنویں سے باہر نکلا، فسقى الکلب، اور اس نے کتے کو اچھے طریقے سے پانی پلایا، کتے نے سیراب ہو کے پانی پی لیا۔ تو حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، فرمایا فشکر اللہ لہ، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی اس نیکی کو بھی ضائع نہیں کیا کہ اس نے صرف ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو بھی قبول فرمایا، فغفر لہ۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ اس نیک عمل اور جانور سے حسن سلوک کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی بخشش فرما دی۔ تو سامعین محترم، ہمیں بھی پیغام اور درس یہ ملتا ہے کہ ہم کسی جانور کو نقصان نہ پہنچائیں، کسی جانور کو تکلیف اور اذیت نہ پہنچائیں، بلکہ جانوروں کے جو حقوق ہیں ان کو بھی ہم ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ واقعہ بھی درج ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے، تو آپ نے ایک اونٹ دیکھا کہ وہ اونٹ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے آنسو بہا رہا ہے۔ تو جب حضور نے یہ دیکھا تو آپ اس اونٹ کے پاس تشریف لے گئے اور پھر اس کے سر کے اوپر اپنا دست شفقت پھیرا، دست رحمت پھیرا۔ اب دیکھیے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے جانوروں کی بولیاں بھی جانتے ہیں، جانوروں کے اوپر بھی شفقت فرمانے والے ہیں، جانوروں کے لیے بھی رحمت ہیں۔ جب دست شفقت، دست رحمت پھیرا تو پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کا مالک کون ہے؟ تو وہ انصاری جوان آیا، تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تتق اللہ فی ہذہ البہیمہ، فرمایا کہ تو اس جانور کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈر، التی ملکک اللہ ایہا، کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے تجھے مالک بنایا ہے۔ یعنی فرمایا اگر اللہ نے تجھے اس جانور کی ملکیت عطا کی ہے تو پھر تو اس سے حسن سلوک کر، اس معاملے میں تو اپنے اندر ڈر اور خوف پیدا کر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تو اس کے ساتھ ناروا سلوک کرتا رہے اور پھر اسی وجہ سے تجھے قیامت کے دن باز پرس ہو، تجھ سے پوچھا جائے، تجھ سے سوال کیا جائے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا فَإِنَّهُ شَكَا إِلَيَّ أَنَّكَ تُجِيعُهُ وَتُدْئِبُهُ، فرمایا تیرے اس اونٹ نے مجھے شکایت کی ہے کہ تو اسے بھوکا بھی رکھتا ہے اور ضرورت سے زیادہ اس سے کام لیتا ہے۔ تو سامعین محترم، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر جانور سے اس کی طاقت اور استطاعت سے بڑھ کے اس سے کام لیا جائے گا اور اس کی تندرستی سے زیادہ اور اس کی ہمت سے بڑھ کے اس پر بوجھ لادا جائے گا تو یقیناً یہ جانور کے لیے تکلیف کا باعث بنے گا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر پہ روانہ تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے تو ہم نے ایک چڑیا کے 2 بچوں کو اٹھا لیا اور وہ اپنے پر پھیلانے لگی، آوازیں نکالنے لگی۔ جب حضور واپس تشریف لائے تو وہی چڑیا نے کیا کیا کہ وہ فوری طور پہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور اس نے شکایت کی۔ پھر حضور نے فرمایا من فجع هذه بولدها ردوا ولدها الیہا، فرمایا کون ہے جس نے اس چڑیا کو اس کے بچوں کی وجہ سے تڑپایا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمانے لگے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم نے اس کے بچے اٹھائے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا ردو، کہ فوری اس کے بچوں کو واپس کر دو، واپس لوٹا دو۔ تو سامعین محترم، یہ چند واقعات اور جو تعلیمات ہیں یہ ہمیں دین اسلام نے عطا کی ہیں کہ ہم جانوروں کے ساتھ بھی کوئی ناروا سلوک نہ کریں، بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی ہمیشہ اچھا سلوک کریں اور ان کے ساتھ وہی معاملہ کریں جو ہمیں دین اسلام نے عطا فرمایا ہے۔ کبھی بھی ان کے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالیں کہ جو ان کی ہمت سے بڑھ کے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی جانور ہمارے لیے قیامت کے دن باز پرس کا ذریعہ بن جائیں اور ان کی وجہ سے ہمیں کسی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جود و کرم ہے شہ
بتہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا واہ کیا جود و کرم اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا واہ کیا جود و کرم اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف دینی اور عصری تعلیم کا بے مثال ادارہ ہے، جہاں عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ہر سال ہزاروں طلباء و طالبات زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں زکوٰۃ و صدقات اور مالی تعاون اس عظیم ادارے تک پہنچا کر اس مشن میں اپنا حصہ ڈالیں۔ درجہ ذیل اکاؤنٹس پر اپنا تعاون ارسال فرمائیں۔